بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہب بن منبع روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں صرف کرتے۔ یہ کھانے کے لیے درختوں کے پتے، پھل اور پینے کے لیے بارش کا پانی استعمال کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا ڈر گئیں اور حضرت مریم کانپنے لگیں۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہیں دیکھ کر میں ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہا کہ چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتہ کہنے لگا، آپ موت کے لیے تیار ہو جائیں، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا، میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دیں، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے ایسی تاخیر کرنے کا حکم نہیں، میں تو اللہ کی مرضی کے مطابق مچھر کی جان بھی قبض کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے۔ حضرت مریم کہنے لگیں، اگر میرے مولا کی رضا یہ ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر تاخیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پر والدہ جب نہ اٹھیں تو حضرت عیسیٰ نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس گئے اور عرض کی، اے میری والدہ، اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کے گریوزاری کرنے کا ہے، کیا آج اللہ کی عبادت نہیں کرنی آپ نے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے ماں میٹھی نیند سو رہی ہیں، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا پیا۔ آپ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھیں، ماں اور بیٹا پھر دونوں مل کر روٹی کھائیں گے، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں ہی اپنی ماں کے سامنے کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کے چہرہ مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولا، ماں جی، رات بھی گزر گئی، اب صبح ہو گئی، نماز کا وقت بھی جاتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رونے لگے۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا گیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ پاک، آپ بہتر جاننے والے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کو آواز سنائی دی، اے عیسیٰ، اپنی ماں کے چہرے سے اپنے منہ کو ہٹائیے، آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، تمہیں صبر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اب میرے دکھ، درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہو؟ کیا آپ
اللہ کے साथ कोई दूसरा रफीक चाहते हो? जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी तो वो पहाड़ से उतर कर एक गांव की तरफ चल निकले जहां बनी इसराइल आबाद थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलाम अलैकुम या बनी इसराइल। उन लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए। हजरत ईसा ने फरमाया, मैं रूहुल्लाह हूँ, मेरी वालिदा वफात पा गई हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे साथ चलकर मेरी माँ को कफन और दफनाने में मदद करें। उन्होंने अर्ज की, ए ईसा, उस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं। हमारे अबाओ अजदाद 3 सदियों से उस पहाड़ की तरफ नहीं गए, हमको वहाँ जाने से खौफ आता है। बनी इसराइल के लोगों की बातें सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस गए। पहाड़ के ऊपर आकर आपने देखा कि वहाँ बहुत ही हसीन और जमील 2 नौजवान खड़े हैं। आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। हजरत ईसा ने उन 2 नौजवानों से भी यही दरख्वास्त की कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं, क्या तुम मेरी माँ को दफनाने में मेरी मदद करोगे? उन दोनों में से एक ने कहा कि ये नौजवान मेकाइल और मैं इसराफील हूँ। ये लो, अल्लाह ने ये कफन भेजा है, तेरी माँ को गुस्ल करवाने के लिए जन्नत से हूरें भी उतर रही हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम की कब्र को खोदा, फिर हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा को कब्र में दफनाया गया और हजरत ईसा ने फरमाया, अल्लाह मेरे हाल से खूब वाकिफ है। हजरत ईसा ने अर्ज की कि ए अल्लाह, मैं माँ के गम में चूर था, मुझे किसी बात की सूझबूझ ना थी। ए अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए मैं अपनी दफन शुदा माँ से बातें कर सकूं। फिर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, ए ईसा, मैंने उसको तेरे साथ बातें करने का हुक्म सादिर फरमाया है। फिर हजरत ईसा माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलाम अलैकुम माँ जी। कब्र से आवाज आई, ए मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? हजरत ईसा ने अपनी माँ से अर्ज की, अम्मा जान, आपको खुदा की तरफ लौटना कैसा लगा? हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ आई हूँ ये जगह बहुत अच्छी है। फिर फरमाया, अम्मा जान, आपने अपने रब को कैसा पाया? हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब दिया कि मेरा रब मुझसे बहुत खुश हुआ, जिस वजह से मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और राजी हूँ। मैंने अपने रब को नाराज नहीं पाया। हजरत ईसा ने अर्ज की, ए मेरी माँ, आपने मौत को कैसा पाया? हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, खुदा की कसम, जिसने तुझको नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई और मलकुल मौत की हैबत अभी तक मेरी नजरों के सामने है।